يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری تمام تر عطائی شہنشائی تمام تر تعریفات تسبیحات تمحیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحبوں، سب سے پہلے میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمانوں کے گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید جیسا عظیم تحفہ موجود ہے، عظیم نعمت موجود ہے، عظیم خزانہ موجود ہے۔ مسلمان ہو کسی بھی جماعت کے ساتھ، کسی بھی طبقے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، خواہ وہ امیر ہو خواہ وہ غریب ہو، ہر کسی کے گھر میں الحمدللہ قرآن مجید کے 2 سے 3 نسخے موجود ہیں۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یونس آیت نمبر 56 میں ذکر فرمایا، یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر نہیں فرمایا،
اگر آمنو کا لفظ ہوتا تو قرآن مجید اور اس آیت کے اصل مخاطب ایمان والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے عام لفظ استعمال فرمایا، یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، آپ کا کسی برادری سے، کسی طبقے سے، کسی گروہ سے، کسی مذہب سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ تمام سے فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تم سب کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نسخہ کیمیا آ چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سرچشمہ آ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں موعظۃ من ربکم، رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ نصیحت ہے، یہ ایسی نصیحت ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ جو نصیحت ہے، یہ جو قرآن ہے، اس میں سینوں کی، دلوں کی شفا ہے، دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کی سکینت ہے، دلوں کا غنا ہے، دلوں کا تقوی ہے، دلوں کا حیا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، دل کی جتنی بیماریاں ہیں، سینے کی جتنی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پڑھتے جاؤ میں تمہیں شفا عطا کرتا جاؤں گا۔ صرف یہیں پہ بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَہُدًى، اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو، اگر ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچنا چاہتے ہو، پھر قرآن کی طرف آ جاؤ۔ ہدن، اس میں ہدایت ہے، کامل مکمل اکمل۔ اگر ہدایت کے طلبگار ہو، اگر سلامتی سے جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر اللہ کے عرش کے سائے کے طلبگار ہو، اگر قیامت کے دن پیارے پیغمبر سے حوض کوثر کے جام کے طلبگار ہو، اللہ فرماتے ہیں ہدن، قرآن ہدایت ہے، اس کے اوپر عمل کر لو۔ صرف یہیں پہ بس نہیں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اس میں رحمت بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے، اس میں اطمینان بھی ہے، اس میں گھروں کے لیے برکت بھی ہے، کاروبار کے لیے برکت بھی ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اگر اس کو سمجھو گے میں تمہیں بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرما دوں گا۔ اللہ جی قرآن تو پڑھتے ہیں، اللہ جی آپ کی کبریائی کی قسم، میں قرآن پڑھتا ہوں، صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہوں، یا اللہ رحمان پڑھتا ہوں، اگر مجھے فقر و فاقے تنگ کرے میں مغرب کے وقت سورہ الواقعہ پڑھتا ہوں۔ گھر کے اندر بڑی پریشانی تھی، مجھے بتلایا میں سورہ البقرہ بھی پڑھتا ہوں، یا اللہ سورہ الکہف بھی پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں شفا ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، رحمت ہے، یہ نصیحت ہے۔ میں قرآن کو پڑھتا بھی ہوں پھر بھی پریشانیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے میرے بندے تو قرآن پڑھتا ہے، اے میرے بندے مجھے اس بات کا پتہ ہے تو یاسین بھی پڑھتا ہوگا، سورہ رحمان بھی پڑھتا ہوگا، سورہ الواقعہ بھی پڑھتا ہوگا، لیکن تو تدبر نہیں کرتا، تو غور نہیں کرتا، تیرے سینے کے اوپر کفر و تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ نہیں غور کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں یاسین، مجھے زیر زبر کا پڑھتا ہے، مجھے شاد مد کا پتہ ہے، یا اللہ مجھے وقف کا پتہ ہے، میں ایسے غور کیوں نہیں کرتا؟ یا اللہ میں غور کرتا ہوں، میں سمجھ کے پڑھتا ہوں، میں سوچ کے پڑھتا ہوں، میں ٹھہر کے پڑھتا ہوں، میں وضو کر کے پڑھتا ہوں، پاک صاف ہو کے پڑھتا ہوں، یا اللہ تنہائی میں پڑھتا ہوں، یا اللہ میں تدبر تو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو رب کو دھوکہ دے سکتا، رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ جی کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں فرمایا، سورہ المائدہ میں فرمایا، آیت نمبر 15 میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا جو کتاب مبین کی شکل میں ہے، اگر اس نور کے ساتھ جڑو گے اللہ تمہیں نورانی کر دے گا، اللہ تمہارے سینوں میں نور نازل کرے گا، تمہارے گھروں میں نور نازل کرے گا۔ قرآن کے ساتھ جڑ
جاؤ گے اللہ تمہاری اولاد کو تمہارا مطیع بنائے گا، تمہارے لیے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ اللہ جی یہ ساری باتیں تدبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا جسے تم تدبر سمجھ رہے ہو وہ زیر مد شد مد ہے، لیتفقہوا فی الدین وہ نہیں ہے، لیتفقہوا فی الدین نہیں ہے، وہ دین کی فقاہت نہیں ہے، وہ دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ قرآن کے ترجمے پر غور کرنا نہیں ہے، قرآن کی شرح کو سمجھنے والا تدبر نہیں ہے، صرف شد مد پر غور کرتے ہو، رکوع پر غور کرتے ہو، پارے پر غور کرتے ہو۔ اے میرے بندو صرف تم ان چیزوں پر غور کرتے ہو، تمہیں تو پتہ نہیں ہے الف لام میم کا معنی کیا ہے، ذالک الکتاب کا معنی کیا ہے، تمہیں تو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتے ہو لیکن تمہیں سورہ یاسین کے ترجمے کا پتہ نہیں، تم مغرب کے وقت واقعہ پڑھتے ہو تمہیں سورہ واقعہ کا پتہ کوئی نہیں۔ اس میں اللہ نے کن چیزوں کا ذکر فرمایا، کیا احکامات نازل فرمائے جو میں رب رحمان تم سے فرماتا ہوں، افلا یتدبرون القرآن، وہ تدبر زیر زبر پیش کا بھی ہے اور اس کے ترجمے اور تفہیم کا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیتفقہوا فی الدین، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن، اور یہی تو اس کے نزول کا مقصد ہے۔ صرف پڑھ لیا اللہ، ہمارے ایک بزرگ تھے اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فوت ہو گئے، اور یقین ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ جو ہمارے گاؤں کے بزرگ ہوتے بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے، ایسے ایک مثال ذکر کر رہا ہوں، تو وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے، میں نے نا جمعہ کی دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھتے ہیں، تو سورہ الغاشیہ کی جو آخری آیت ہے، عموماً وہ ایک حدیث ہوتی ہے کہ جب پڑھا جاتا ہے اللہم ثم ان علینا حسابہم، اس طرح کر کے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تو اس کے بعد ہمارے بزرگ پڑھتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، پڑھتے تھے۔ وہ بزرگ میرے پاس بیٹھ گئے، مجھ سے کہنے لگے قاری صاحب یہ جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ بندے بڑے نالائق ہیں، ان کو اتنا نہیں پتا کہ جب اس آیت کو ختم کرے تو پیچھے پڑھنا کیا ہے۔ میں نے کہا بابا جی کیا پڑھتے؟ کہتے پڑھتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا کثیرا۔ کیا پڑھتے؟ اللہم حاسبنی حسابا، سمجھ لگی؟ اللہم حاسبنی حسابا کثیرا۔ میں مسکرا پڑا، اور میں نے کہا بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ایسے ہی پڑھتے اللہم حاسبنی حسابا کثیرا۔ میں نے کہا بابا جی اس کے ترجمے کا پتہ؟ کہنے لگا ترجمے کا نہیں پتہ، ہم سنتے آئے ہیں۔ میں نے کہا اس کے ترجمے پر غور کیا اللہم حاسبنی حسابا کثیرا؟ کہتے نہیں مجھے نہیں پتا بیٹا تم بتلاؤ۔ میں نے کہا اس کا پنجابی میں ترجمہ کہ یا اللہ میرا حساب تون کے لمی۔ وہ بابا جی پنجابی تھے، کہنے لگا او میرا اللہ واسطہ، اللہ واسطہ۔ اس کا ترجمہ کیا تھا کہ یا اللہ میرا حساب سختی سے لینا، چھوڑنا نا۔ آج حساب مسلمان کا یہی ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے ترجمے کا پتہ نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے اس کے مقصد کا پتہ نہیں ہے، قرآن کو نازل کیوں کیا گیا۔ 30 کے 30 پارے پڑھ لے دل میں ڈر نہیں آئے گا۔ قربان جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سننے ابو داؤد میں حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد گرامی فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیر کا عزیر الرحا من البکاء۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت قرآن کی وجہ سے میرے محبوب پیغمبر کے سینے سے ایسے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں جس طرح تیز چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھی جائے اور ہنڈیا ابالے مارتی ہے۔ میرے نبی کے سینے سے ایسی آوازیں، اور یہی پہ بس نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبتا، اللہ کے نبی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے کے اوپر بڑھاپے کے آثار آ چکے ہیں، اللہ کے نبی آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا قال شیبتنی ہودن والواقعہ والمرسلات وعم یتساءلون واذا الشمس کورت. آپ نے فرمایا ابو بکر تو مجھ سے بڑھاپے کی بات کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا کیوں آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے سورہ الواقعہ نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا، سورہ نبا نے اور سورہ تکویر نے میں محمد کو بوڑھا کر دیا. ہم نے رمضان میں 3 مرتبہ قرآن پڑھے ہوں گے لیکن ہمیں نہیں پتا اس میں کیا ہے. سورہ الواقعہ میں قیامت کے تذکرے، سوال و جواب کے تذکرے، میدان محشر کے تذکرے. سورہ ہود میں پہلی امتوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے اور ان کے تبصرے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. لیکن آج کا مسلمان غور نہیں. پریشانیاں کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے ہر روز قرآن کی تلاوت ہے، اسی طریقے کے ساتھ بے حیائی ہے. ہر روز قرآن کی تلاوت ہے، ایسے ہی جھوٹ چل رہا ہے. ہر روز قرآن کی تلاوت ہے، ماپ تول میں کمی ہے، بیویاں بازاروں میں بے پردہ جا رہی ہیں. حالانکہ ہر روز قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. حسد کینہ بغض ویسے کا ویسے ہی ہے، ہر روز تلاوت کی جاتی ہے. مسلمان کے مزاج میں، طبیعت میں، کردار میں ایک رتی برابر بھی فرق آتا نہیں. مشکل بہت ہے قرآن. کون وقت نکالے، کون آئے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر. اللہ فرماتے ہیں آسان ہے میرے بندے، تو آ تو صحیح. من سلک طریقا، اللہ فرماتے ہیں تو قرآن کے رستے پر آ بھی، تو قرآن پڑھے گا نہیں، قرآن سمجھے گا نہیں، اپنے گھر سے نکلے گا، موٹر سائیکل پہ آئے گا، پیدل آئے گا، ابھی تو اپنے امام سے سیکھے گا نہیں، چل کے ہی آئے گا. تو چل کے آئے گا، میں تیرے لیے جنت کے رستے آسان کرتا جاؤں گا. ابھی کھولا نہیں ہے قرآن کو، ابھی پڑھا نہیں، ابھی نیت کر کے نکلا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے جنت کے راستے آسان کرتا جاؤں گا. اور قرآن جن لوگوں نے سمجھا وہ چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ کہاں پہ آتی تھی؟ جنت میں. جنہوں نے قرآن کو سمجھا وہ دنیا پر قرآن پڑھتے تھے، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز کہاں پہ آتی تھی؟ جنت میں. وہ جن لوگوں نے قرآن سمجھا وہ رہتے دنیا کے اوپر مٹی کے کچے مکانوں میں تھے، اللہ تعالیٰ میں جنت میں ان کے لیے سونے موتی کے بہترین محلات تیار فرمائے. جنہوں نے قرآن کو سمجھا. آئیں ذرا 2-3 باتیں توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئے قرآن سے بڑی دوری ہے، بڑی دوری. آئیں توجہ فرمائیں. قرآن قربان جائیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوپر. وہ قرآن کو پڑھا بھی کرتے، قرآن کو سمجھا بھی کرتے، قرآن پر عمل بھی کیا کرتے، اپنی اولادوں کو قرآن کی طرف لے کر کے آیا کرتے. میں قربان جاؤں سیدنا مرثد رضی اللہ تعالی عنہ پر آئے، پیارے پیغمبر کے پاس آ کے کلمہ پڑھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر قرآن کو سیکھا. جب اس آیت کو پڑھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اے ایمان والو کبھی بھی بے حیائی کے قریب نہ جانا، یہ برا رستہ ہے، یہ بے حیائی والا معاملہ ہے. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی بے چینی ہے، مجھے اجازت کوئی کام بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کر، مکے میں مسلمان قیدی موجود ہیں، انہیں رہا کروا کے لے کر کے آیا کر. کہتے ہیں ٹھیک ہے. ایک مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ گئے، اور مسلمانوں توجہ فرماؤ جنہوں نے قرآن کو سمجھا آج بھی رات کا وقت جب گئے ہیں پیچھے سے آواز پڑی ایک بی بی کی. ٹھہر گئے. کون؟ کہتی مرثد کتنے مہینے ہو گئے تو مجھے ملا نہیں، اور تیری ہر رات میرے ساتھ خلوت میں گزرا کرتی. آج کوئی دنوں کے بعد ملا ہے، آج ذرا خلوت میں چلے. حضرت مرثد فرماتے ہیں میں چلنے لگا، مجھے کہنے لگی باز آ جا، رک جا، شور ڈال دوں گی، بدنامی ہوگی. حضرت مرثد فرماتے ہیں وہ میرے قریب آ گئی، مجھ سے کہنے لگی مرثد مسئلہ کیا ہے، تو آتا کیوں نہیں میری طرف؟ حضرت مرثد کہتے ہیں میں نے اس سے کہا انا مسلم واقول لا الہ الا اللہ وقرأت کتاب اللہ. کہتے ہیں اللہ کی بندی مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے
قرآن کو پڑھا ہے، قرآن میں رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایمان والو بے حیائی کے قریب نہ جانا۔ وہ تیرے ساتھ خلوت میں جانا تو دور کی بات ہے، میں نظریں اٹھا کے بھی تیری طرف دیکھنا گوارا کرتا۔ جنہوں نے قرآن کو سمجھا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مدینہ تھا، شراب کے جام ہاتھ میں تھے، سونے کی قیمتی سراہیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی، بہترین برتن، مہینے کی شراب اپنے گھر میں جمع کرنے والے۔ آج قرآن نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو شراب، جوا، یہ شطرنج، یہ پانسے، سب کچھ حرام ہے، فجتنبوا، یہ شیطانی عمل ہے، بچ جاؤ۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینے کی گلیوں میں بازاروں میں ایسے تھا جیسے شراب کا سیلاب آ گیا ہے۔ اور جنہوں نے قرآن کو سمجھا، جنہوں نے قرآن پر غور کیا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں پیارے پیغمبر کے صحابہ پر جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی قسم پیارے پیغمبر کے صحابہ نے جھوٹ کو چھوڑا جب انہوں نے قرآن میں پڑھا ولا تقربوا مال الیتیم، اللہ کی قسم یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات ہے، غربت کی وجہ سے اپنے گھر میں سے یتامہ کو دیا کرتے۔ جب انہوں نے پڑھا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پوری عرب کی سرزمین کے اندر وعدے کی پاسداری کرنے والے آ گئے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، جب پڑھا کہ لوگوں اپنے ماپ تول کے پیمانے مکمل کر لو، عرب کی منڈیوں میں عدل اور انصاف قائم ہو گیا۔ جب صحابہ کرام نے پڑھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، مسلمانوں اکڑ کرنا چلو، پھر صحابہ کی چال میں میانہ روی آئی، عاجزی آئی، انکساری آئی، اللہ کا ڈر آیا، خوف آیا، تقوی آیا۔ جب اصحاب محمد نے پڑھا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وہ بیٹیاں کہ جن کی ولادت کے اوپر ماں باپ رویا کرتے، زندہ درگور کیا کرتے، جب اس آیت کو پڑھا ان بیٹیوں کی پرورش کرنے لگ پڑے، ان بیٹیوں کو اپنے سر کا تاج بنانے لگ پڑے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن کو پڑھا، بدگمانی سے بچ جائے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا کو پڑھا، کبھی بھی کسی کی جاسوسی نہ کیا کرتے۔ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم کو پڑھا، کبھی بھی صحابہ اکرام کسی کی غیبت اور چغلی نہ کیا کرتے۔ لا تشرک کو پڑھا، مکے میں گئے 360 بتوں کو توڑ دیا۔ اطیعوا الرسول کو پڑھا، سب کی امامت چھوڑ کے اکیلے محمد کو اپنا پیشوا اور امام تسلیم کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، آج قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن کہتے ہیں جی بڑی ٹینشن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن پر غور نہیں ہے، فکر نہیں ہے، مسجدیں ویران ہیں، یونیورسٹیاں، اکیڈمیاں، کالج آباد پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں ایک بات بتلایا کرتا تھا، میں نے آپ سے ذکر کی تھی، آج مسلمان کی حالت اس بڑھیا کی طرح ہے جو بھوکی پیاسی فاقے سے مر گئی، اس کے گھر کے اندر خزانہ پڑا تھا، اسے پتہ نہ چلا۔ اللہ کی قسم میرے آپ کے گھروں میں خزانہ موجود ہے، وہ خزانہ کیا ہے؟ بولیں قرآن۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کی قسم یہ خزانہ ہے۔ بڑھیا کا خاوند فوت ہو گیا، ایک بیٹا، پڑھایا لکھایا، لوگوں کے گھر کا پوچھا صفائی کر کر کے اپنے بیٹے کو اعلیٰ افسر بنایا۔ بیٹا کہتا ہے اماں جی یہ چاہتا ہے باہر کے ملک میں چلا جاؤں۔ اماں کہتی ہے بیٹا تو چلا جا، کوئی بات نہیں۔ اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ اب بیٹے نے کیا کیا؟ وہاں پر گیا، پہلے مہینے اس نے ایک چٹھی بھیجی۔ جب ماں نے چٹھی پڑھی، چٹھی کو دیکھا، چوما چاٹا، صندوق میں بند کر دیا کہ میرے بیٹے نے رکا بھیجا ہے۔
دوسرے مہینے پھر وہ رکا آیا، ماں نے پھر اسے چوما چاٹا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، صندوق میں رکھ دیا، چوتھا پنجواں چھٹا چلتا گیا، یہاں تک کہ اماں بیمار ہو گئی، گھر میں راشن پانی ختم ہو گیا، چٹھیاں اسی طرح آتی ہیں، اماں چومتی ہے، چاٹتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، صندوق میں بند کر دیتی ہے، فاقے کی وجہ سے اماں مر گئی، ہمسائے ایرا وغیرہ سارے جمع ہوئے، کہنے لگے کیسا بدبخت بیٹا تھا، اماں کو چھوڑ کے باہر کے ملک میں چلا گیا، اماں کے فاقے کی فکر نہیں کی، بیماری کی فکر نہیں کی، کھانے کی فکر نہیں کی، ادھر موجے مار رہا ہے، ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، چٹھی پھر آ گئی، اور مسلمانوں چٹھی پھر آ گئی، سمجھ لگ رہی ہے، چٹھی پھر آ گئی، وہ کہنے لگے کیسا بدبخت ہے، چٹھی پہ چٹھی لکھ رہا ہے، اپنی اماں کے لیے نہیں آ رہا، دیکھے تو صحیح چٹھی میں لکھا کیا ہے، اور مسلمانوں جب اسے پھاڑا کھولا، اس کے اندر ڈالر تھے، اس کے اندر روپے تھے، وہ کہنے لگے اوئے ہوئے 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 اماں بدبخت عورت ہے، بیٹا باہر سے پیسے بھیجتا، چٹھی میں اسے چوم چاٹ کے رکھ دی جاتی تھی، اندر گئے تلاشی لی، صندوق میں 1 2 3 نہیں بلکہ 80 90 چٹھیاں نکلی، وہ پھاڑتے جاتے ہیں، ڈالر نکلتے جاتے ہیں، ڈالروں کی ڈیری لگ گئی اور اماں وہ فاقوں سے مر گئی۔ آج مسلمان کی حالت بھی اسی بڑھیا کی جیسی ہے، اللہ کی قسم، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اور گلے شکوے کرتے پھرتے ہیں، جی حکومتوں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، وہ میں تو دیکھوں میں نے خود کیا کیا، حکومتیں جیسی مرضی ہو جائیں، میرا رب کسی کے اوپر ظلم کرتا نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں بے موسم پھل پہنچا سکتا ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو قید خانے باہر تالے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کے پھل کھلا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کیڑے کو 7 پتھروں کے درمیان اسے کھانا کھلا سکتے ہیں، وہ میرا خالق وہ مالک کیا اس پر قادر نہیں کہ ہمیں کھلی فضاؤں میں رزق عطا کر دے؟ کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے واللہ، اگر آج ہم قرآن والے بن جائیں سب کوئی ختم، تفرقے ختم، پریشانیاں ختم، یہ رزق کے مسئلے ختم، اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، بچتے بچاتے ایک مذہبی طبقہ بچا تھا کہ جس کا مذہب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، لیکن کیا ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مسلمان۔ میرے آپ جیسا سیدھا سادہ مسلمان کہتا ہے حضرت جی میں کیا کروں، مجھے پتہ نہیں چلتا حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، جنت میں کون جائے گا، کس کا راستہ سیدھا ہے کس کا غلط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ میری مانے نہ کسی کی مانے، کسی کی نہیں مانے، اور مانے اس کی جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہم رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ جی مجھے یہ بتلائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہدایت پر کون ہے، گمراہی والا رستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 123 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن سے جڑو، قرآن پر تدبر کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں سیدھے راستے کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، رب العالمین نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، آدم جب زمین پر جاؤ گے آپس میں تمہاری دشمنیاں ہوں گی، آپس میں فرقہ واریت ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جی میں زمین پر اتروں گا، لڑائی جھگڑے دشمنیاں تفرقہ بازی میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ میری طرف سے، رب کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس ہدایت کے اوپر عمل کرو گے، غور کرو گے، سمجھ کے پڑھو گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، نہ تو مشقت میں پڑھو گے اور نہ قیامت تک کے لیے گمراہ ہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔
تو خدا را میرے بھائیوں اس وقت بڑی آسانی ہے، ہماری مسجدوں میں ترجمے کی کلاس ہے، مغرب کے بعد حدیث کا درس ہے، عشاء کے بعد ماشاءاللہ ترجمے کی کلاس ہے، صرف 10 سے 15 منٹ کا وقت ہے، وقت نکالا کیجئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے تمام دوستوں بھائیوں کے اوپر رحم کرم نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے، ہماری مسجد کی انتظامیہ اور تمام جو میرے دوست میرے بھائی بیٹھے ہیں، بہترین رہائش الحمدللہ تیار ہوئی، اللہ کا فضل ہے، ہم ادھر رہائش پذیر ہیں۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مسجد کے اندر بھی اہتمام ہے، اگر بچیوں کو پڑھانا ہو، حفظ کا مسئلہ ہو، ترجمہ تفسیر کوئی ہو، میرے بھائیوں خدارہ آپ اپنی اولادوں کو اور خود دین کی طرف آئیں۔ الحمدللہ یہاں پر حفظ بھی کروائیں گے، ترجمہ تفسیر کوئی حدیث کی کتاب بخاری تک پڑھنی انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ جمعے کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آئیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم نازل فرمائے، اللہ تعالی ہم پر کرم نازل فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے جمعے میں ہم نے سنا کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس پر غور کریں، فکر کریں، اس کے ترجمے کو، اس کی شرح کو سیکھیں، تو یہی ہمارے لیے ہدایت کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، نسخہ کیمیا آیا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، دلوں کا سکون ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں اسی قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دی ہے، تو خدا را ہم وقت نکالا کریں، قرآن کو سیکھا کریں، کوئی زیادہ وقت نہیں، 15 سے 20 منٹ الحمدللہ ایک دن کے لیے قرآن کے ترجمے کے لیے نکالیں۔ اور جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا الحمدللہ بچیوں کے لیے بھی اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ پر رحم نازل فرمائے، ہماری انتظامیہ پر رحم نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کے اوپر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، تمام کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ خدا را قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ہم مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھی ہیں تو بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جسمانی روحانی تمام بیماریاں دور فرمائے۔ ہم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا کسی کا کوئی رشتہ دار مریض ہے، اللہ تعالیٰ ان سمیت تمام کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے، تمام کے اوپر اللہ رحم و کرم نازل فرمائے، تمام کو اللہ تعالیٰ کامل مکمل اکمل شفا عطا فرمائے، تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ حالت مرض میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان بیماریوں کو اللہ تعالیٰ مریضوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے، دراجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ الہ العالمین ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محتاجی سے بچائے، بے برکتی سے بچائے، بے روزگاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
الأبرار وألحقنا بالصالحين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.